ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک پری رہتی تھی جس کا نام گل تھا۔ وہ انتہائی معمولی شکل کی تھی، یوں کہہ لیجئے کہ بہت بدصورت تھی۔ پریوں والی اس میں کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جس پھول کو ہاتھ لگاتی وہ سیاہ ہو جاتا۔ پرندے اس کو دیکھ کر چہچہانا چھوڑ دیتے۔ دوسری پریاں اس کو دیکھ کر اپنا رخ بدل لیتی اور اس کی بدصورتی پر ہنستی۔ رات کو چاند دیکھتی تو چاند بادلوں میں چھپ جاتا۔ وہ بہت اداس اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے مستقل طور پر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ساتھی پریاں گاتی، رقص کرتی، کھیلتی اڑتی پھرتی تھیں، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا اور اسے کوئی بھی یاد نہ کرتا۔ اس دوران کئی پریوں کی شادیاں ہوئیں اور وہ پرستان سے رخصت ہو کر پیا گھر سدھار گئیں۔ گل پری یہ سب مناظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک رات وہ روتے روتے سو گئی۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں بہت ہی حسین و جمیل ملکہ پری نے اسے بتایا کہ وہ پریشان ہونا چھوڑ دے۔ اس نے گل پری کو ہمت دی اور ایک ایسا راز بتایا جس میں گل پری کی سب پریشانیوں کا حل تھا۔ ملکہ پری نے کہا کہ محل کا باغیچہ جو پچھلی طرف ہے، اس میں آبشار کے نیچے ایک سیاہ گلاب کا پھول ہے، وہ توڑ کر لے آؤ۔ اتنے میں گل پری کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو صرف ایک خواب تھا، میری ایسی قسمت کہاں۔ خیر صبح ہوئی، گل پری نے ناشتہ کیا۔ اس کو رات والا خواب نہیں بھولا تھا۔ اس نے اس باغیچے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس باغیچے میں پریوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا سیاہ گلاب لانا آسان تھا۔ گل پری باغیچے میں گئی اور اس نے سیاہ گلاب کی تلاش شروع کر دی۔ یہ کیا، یہاں تو سب سرخ گلاب ہیں، کہیں وہ خواب جھوٹا تو نہیں تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور مایوس ہو کر واپس جانے لگی کہ اس کی نظر آبشار پر پڑی۔ وہ اس کے نزدیک گئی اور آخر کار سیاہ گلاب اس کو نظر آ ہی گیا۔ وہ سرخ گلابوں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ گل پری نے جلدی سے اس سیاہ گلاب کو توڑا اور اپنے کمرے میں واپس آ کر سیاہ گلاب ہاتھ میں لیے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ گلاب آخر کار کیسے میری مدد کرے گا۔ اس نے سیاہ گلاب میز پر رکھ دیا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ رات ہوئی، گل پری سو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اچانک ایک زوردار روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ روشنی تو اس سیاہ گلاب سے نکل رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سیاہ گلاب کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے سیاہ گلاب کو ہاتھ لگایا، ایک بہت ہی خوبصورت جن زادہ اس میں سے نکل کر باہر آ گیا۔ گل پری بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، کون ہو تم؟ جن زادہ مسکرایا اور کہا، میں کوہکاف کے بادشاہ کا بیٹا خاقان جن زادہ ہوں۔ میں ایک دن سیر کرتے کرتے پرستان آ پہنچا اور ایک چڑیل مجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس سے جان چھڑانی چاہی تو اس نے مجھے اس سیاہ گلاب میں قید کر دیا، اور وہ ملکہ جو آپ کے خواب میں آئی تھی وہ اصل میں میری امی حضور تھی۔ انہیں ایک جادوگر نے بتایا تھا کہ پرستان کی ایک نرم دل پری جس کا نام گل پری ہے، وہی آپ کے شہزادے کو آزاد کروا سکتی ہے۔ تو آپ بتائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گل پری حیرانی کے عالم میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے سوال پر چونک گئی اور کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ایسے ہی اپنی زندگی میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی خوشی کی کوئی حسرت نہیں۔ اتنا کہہ کر گل پری زور زور سے رونے لگی۔ جن زادہ بولا، روئیے مت، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کوئی چیز بھی کمتر اور حقیر نہیں۔ آپ تو بہت اچھی اور رحم دل ہیں، آپ کا دل بہت خوبصورت ہے، اور اللہ کے ہاں شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ دلوں کی خوبصورتی معنی رکھتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جن زادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور گل پری حیران ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد پرستان کی ملکہ نے سب پریوں کو دربار میں بلایا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ ایک بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے۔ سب پریاں بہت اچھی طرح تیار ہو کر آئیں۔ پرستان میں ہلچل مچ گئی۔
سب پریاں سجنے سنورنے لگیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت پریاں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ گل پری کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن ملکہ کے حکم پر اسے باہر جانا ہی تھا۔ اس نے کوئی بناؤ سنگھار نہیں کیا تھا۔ سب پریاں دربار میں جمع ہو گئیں۔ ملکہ پرستان اپنی نشست پر براجمان ہو گئیں اور اعلان شروع کیا کہ آج ہم نے بہت ہی خاص معاملے کے لیے آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کوکاف کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا جنزادہ خاقان ہمارے پرستان کی ایک پری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب پریاں حیرت اور خوشی کے ساتھ خسر پھسر کرنے لگیں، کیونکہ جنزادہ خاقان کی خوبصورتی اور وجاہت کے چرچے تو زبان زدے عام تھے۔ ملکہ نے یہ بھی بتایا کہ جنزادہ خاقان اور کوکاف کے بادشاہ اور ملکہ خود تشریف لائے ہیں تاکہ اس خوش قسمت پری کا انتخاب کر سکیں۔ اس خبر سے تو پریوں میں بہت زیادہ خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی وہ گل پری کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہی تھیں کہ اس کا کیا کام یہاں۔ ایک پری بولی، کوئی بات نہیں، بیچاری کتنے دنوں سے کمرے میں بند تھی، دیکھنے دو اس کو بھی۔ پریوں کی ملکہ نے حکم دیا کہ سب پریاں ایک طرف جمع ہو جائیں، جنزادہ خاقان خود تشریف لائیں گے۔ سب پریاں ایک طرف جمع ہو گئیں۔ گل پری بوجھل دل کے ساتھ سب سے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جنزادہ خاقان آگے بڑھا۔ سب پریوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے، لیکن یہ کیا، جنزادے نے تو آگے بڑھ کر پیچھے کھڑی گل پری کا نام لے کر ہاتھ بڑھا دیا۔ گل پری حیرت سے منہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں؟ جنزادے نے کہا، ہاں آپ ہی ہیں وہ خوبصورت دل کی ملکہ پری جس کو میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سب پریوں کے منہ اتر گئے اور وہ حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ خیر، جنزادہ خاقان اور گل پری کی شادی بہت دھوم دھام سے کر دی گئی اور گل پری دلہن بن کر کوکاف چلی گئیں اور جنزادے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں۔ کہانی ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔